وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک گردانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مد مقابل بناتے ہیں۔ یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ مومن ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے، اشد حبا للہ، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے کچھ احوال بیان کیے ہیں کہ کچھ کفار و مشرکین ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے الہکم الہ واحد، کہ تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت گردانو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے موقع پر کہا ان الشرک لظلم عظیم، میرے ساتھ کسی اور کو شریک گرداننا، میری صفت کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے میری نگاہ میں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اور اللہ کے دنیا میں بھی سمجھ میں آ رہی بات، کسی کے ساتھ اگر آپ کو محبت ہو جائے، سمجھنا، پھر وہ شخص جو آپ کا محبوب ہو وہ کسی اور سے محبت کرنے لگے تو آپ کو بھی برداشت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا یحبونہم کحب اللہ، یہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ ان کو مختار کل سمجھتے ہیں، انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں، انہیں نفع و ضرر کا مالک سمجھتے ہیں، انہیں خیر اور شر کا مالک سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اولاد ہوگی تو انہی کے ذریعے سے ہوگی، نفع ہوگا تو انہی کے ذریعے سے نفع ہوگا، نقصان ہوگا تو انہی کے ذریعے سے نقصان ہوگا۔ خیر کے مالک، شر کے مالک، بگڑی بنانے والے، اگر بچہ پیدا ہوگا تو انہی کے مزار پر حاضری لگانے سے، بار بار چکر لگانے سے ہی ہوگا۔ یہ عقیدہ ان کا بن جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ شریک گردانتے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اللہ کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے تھا، اللہ کو حاجت روا سمجھنا چاہیے، اللہ کو مختار کل سمجھنا چاہیے، اسے القیوم سمجھنا چاہیے، وہی نفع کا مالک ہے، وہی ضرر کا مالک ہے، وہی خیر کا مالک ہے، وہی شر کا مالک ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے، کسی پریشانی میں مبتلا کرے، کوئی شر آپ کو پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو دنیا کی کوئی طاقت اس شر کو، اس نقصان کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو ٹال نہیں سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو کچھ عطا کرنا چاہیں، خیر سے نوازنا چاہیں، نفع دینا چاہیں، فائدہ پہنچانا چاہیں، آپ کو کوئی چیز دینا چاہیں، فلا راد لفضل، تو اللہ کے فضل کو، اللہ کی عطا کو، اللہ کے نفع کو، اللہ کی بھلائی کو کوئی شخص ٹال بھی نہیں سکتا ہے۔ تو نفع کا مالک، خیر کا مالک، شر کا مالک، ضرر کا مالک یہ اللہ ہے۔ لیکن یہ کفار و مشرکین اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک گردانتے ہیں، کسی اور کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، کسی اور کو مختار کل، کسی اور کو حاجت روا سمجھتے ہیں، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے پھر مخلوق کی محبت نکل جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی محبت میں ایسے منہمک ہو جاتے ہیں، ایسے غرق ہو جاتے ہیں، ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ مخلوق کی رغبت، مخلوق کی چاہت نکل جاتی ہے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا۔ روایات یہ بتاتی ہے کہ زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو چکی تھی، اور اکثر مفسرین کا کہنا بھی کہ شادی ہو چکی تھی، لیکن شادی کے بعد زلیخا کی رغبت حضرت یوسف علیہ السلام سے کم ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے زلیخا، شادی سے پہلے تو تم بہت ڈورے ڈالتی تھی، بہت لپکتی تھی، اور بہت بہکانے کی اور پھسلانے کی کوشش کرتی تھی، جس کا ذکر سورہ یوسف میں آ گیا، میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس جو مجھے بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے۔ تو زلیخا نے جو جواب دیا ہے وہ سننے کے لائق ہے اور اس پر غور کرنے کے لائق ہے۔ زلیخا نے کہا جب میں ایمان میں داخل نہیں ہوئی تھی یا میری آپ سے شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں تھی، لیکن آپ کے فضل سے، آپ کی برکت سے جب میں آپ کے نکاح میں آ گئی تو میرے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ گئی، اور اللہ کی محبت ایسی بیٹھ گئی کہ پھر میرا خیال کہ میرے دل سے آپ کی محبت کم ہو گئی۔
تو انسان کے دل میں جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو مخلوق کی محبت کم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن اللہ سے محبت کے بجائے یہ اللہ کے علاوہ جس کو شریک گردانتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ 5 وقت نماز کے لیے اللہ بلاتا ہے مسجدوں کے اندر، لیکن مسجدوں کے اندر نہیں جائیں گے، اور ہفتے کے اندر 2 مرتبہ 3 مرتبہ درگاہوں پر حاضری لگائیں گے، اور فلاں قبرستان کی حاضری لگائیں گے، فلاں مزار پر جائیں گے، کسی ولی کامل کے پاس جائیں گے، کسی پیر کے پاس جائیں گے، کسی شیخ کے پاس جائیں گے، لیکن اللہ 5 ٹائم بلاتا ہے، اللہ کے در پر اور اللہ کے دروازے پر دستک نہیں دیں گے. تو میرے بھائیو، محبت ہو تو اللہ سے ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ یہ عقیدہ ہونا چاہیے. وہی اولاد دیں گے، وہی ہمارے کاروبار کو سنبھالیں گے، وہی ہمارے کاروبار کو ٹھیک کریں گے، وہی ہمیں صحت سے نوازیں گے. وہی لڑکی دے، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے. لڑکا دینے کا اختیار، لڑکی دینے کا اختیار یہ اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. آپ کے کاروبار میں مسئلہ ہے، اللہ ہی تبارک و تعالی حل کریں گے. آپ کو کوئی اور پرابلم ہے، کوئی اور ایشو ہے، لائف میں کچھ اور اسٹرگل چل رہا ہے، کچھ اور اسٹریس ہو، سب اللہ رب العزت دور کرنا. یہ عقیدہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. بہرحال یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے جو میں نے ابھی اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے کی، یہ محبت کے لیے بہت ہی پاورفل ہے، لیکن جائز محبت کے لیے اس کو استعمال کریں، ناجائز محبت کے لیے استعمال نہ کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہوگی اور آپ اس کو اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہیں تو یہ آیت کام نہیں کرے گی. جائز محبت، شوہر اور بیوی کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے وہ جائز محبت کا رشتہ ہے. والدین اور بچوں کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے وہ جائز محبت کا رشتہ ہے. خاندان میں جو محبت کا رشتہ ہے ایک جائز رشتہ ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی میں کسی بات کو لے کر کے ناچاقی پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، عناد پیدا ہو جاتا ہے، چپکلش ہو جاتی ہے، ان دونوں میں بعد اور دوری پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بیوی پھر اپنے گھر چلی جاتی ہے، شوہر پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، بیوی شوہر کے پاس رہنے کے لیے تیار نہیں، شوہر اپنے بیوی کے پاس رہنے کے لیے تیار نہیں. تو ایسے موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے کئی طریقے اکابرین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، عاملین نے لکھے ہیں، لیکن سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سفید کاغذ لیجئے. سفید کاغذ ایسا ہونا چاہیے جس کے اوپر لائن نہ ہو، جو A4 سائز کا کاغذ آتا ہے جس کے اوپر آپ کسی چیز کو پرنٹ کرواتے ہیں، اور اس کے اوپر قرآن کریم کی اس آیت کو لکھ لیجئے. لیکن لکھیں آپ مشک سے اور عرق گلاب سے، زعفران سے، اس سے لکھیں آپ، اور عصر اور مغرب کے بیچ میں لکھیں، اور ہفتے میں 3 دن، یا تو پیر یا منگل یا بدھ. وہ بھی اگر آپ پیر اور بدھ میں لکھتے ہیں تو عصر اور مغرب کے بیچ میں، اور اگر منگل کو لکھتے ہیں تو ظہر اور عصر کے بیچ میں لکھ کر اس کو آپ جو ہے ریپ کر کے ٹیپ سے لپیٹ کر کے اس کو اپنے پاس رکھیں. اگر بیویاں اپنے شوہروں کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ شوہر بیوی سے محبت کرنے لگے گا، اور اگر شوہر اپنی بیوی کے لیے کرے گا تو بیوی شوہر سے محبت کرنے لگے گی. دونوں ایک دوسرے کے لیے کریں گے تو دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی. ایسے والدین اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں. آج کل کے بچے جو ہے والدین کے باغی بن رہے ہیں اور والدین کے نافرمان بن رہے ہیں، ان سے اینی ٹائم لڑنے کے لیے تیار، ان سے مرنے کے لیے تیار، ان سے گھر سے الگ نہ کما کر کے دے رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں. تو والدین اپنے بچوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بعض مرتبہ والدین بھی بغاوت کر جاتے ہیں اپنے بچوں سے، ان کو بے دخل کر دیتے ہیں. بچے اپنے والدین کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے کہ اسی آیت کو 1188 مرتبہ کسی شیرینی کے اوپر دم کیا جائے، جس مقصد کے لیے، جیسے بیویاں چاہتی ہیں کہ میرا شوہر میری بات مانے، تو بیویاں 1188 مرتبہ کسی چینی کے اوپر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے شوہر کو کھلائیں، یا شوہر حضرات اپنی بیویوں کو کھلائیں، یا بچے اپنے والدین کو کھلائیں، یا والدین اپنے بچے کو کھلائیں. بہت ہی مجرب ہے. باقی اگر کسی کو اس کا نقش چاہیے تو میں اس کا نقش بھی بنا کر کے دے سکتا ہوں. کمنٹ میں ضرور بتائیے اگر آپ کو اس کے نقش کی ضرورت ہے تو. ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.